ایک ہی کہتے ہیں کسی بالغ کا اگر پیشاب نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہو اور اس نے ایسے ہی اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، درہم کے جو بھائی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نجاست جو ہوتی ہے بعض بہنے والی ہوتی ہیں جیسے پیشاب، بعض گاڑھی ہوتی ہیں جیسے گوبر وغیرہ۔ یہ چونکہ پیشاب کے بارے میں، اس لیے میں اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فقہا نے گندگی کی ایک مقدار متعین کی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، اور اس گندگی کو نماز پڑھنے سے پہلے ختم کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں اسے ختم کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور تیسری ایسی ہوتی ہے کہ اتنی گندگی کہ جو اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس کو مطلب ایک طرح سے معاف رکھا گیا ہے، یعنی پاک کرنا بہتر تھا، اگر اسی میں نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کو لوٹانا بھی واجب نہیں، لوٹائیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مقدار ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اب لیکوڈ میں وہ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں۔ اب جتنی آپ کی ہتھیلی میں یہ پانی ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس 1 درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا فرض، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو، نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد تھی اور آپ نے ایسی نماز پڑھ لی ہوگی ہی نہیں، اور وقت نکل گیا تو قضا کا گناہ، اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا، آپ نے پڑھی تو ادا ہو گئی۔ اب واجب الاعادہ تو ہے، لیکن اگر ٹائم نکل گیا تو قضا کا گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالغ ہے، 1 آدھ قطرہ گرا اور وہ پھیل کر 1 درہم تک بھی نہ پہنچا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گنجائش ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ پاک کر لیتے، اگر نہ کیا اور اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی کو وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی؟ بعض پوچھتے ہیں میں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا کریں؟ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اگر میں ابھی اعلان کر دوں یا ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اسے 1 لاکھ روپے ملیں گے، سناؤ اور 1 لاکھ کا چیک لے جاؤ یا کیش 1 لاکھ روپے لے کر جاؤ۔ اسی طرح جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتی، ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، یاد کر کے ہمیں سنائے اور صحیح ادا کر کے دکھائے، 1 لاکھ ملے گا۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کتنا منٹ لگیں گے اس کو سیکھنے میں؟ اب تو 5 منٹ میں سیکھ کر بولیں گے، فوراً وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، لائیے جی 1 لاکھ۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آخرت کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کو، سنت رسول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے بجائے حل پوچھتے ہیں، کوئی آسان سا حل بتا دو۔ دنیا کے معاملے میں اگر فائدہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑو، یہ دوسرا حاصل کر لے، مجھے کوئی دوسرا حل بتاؤ۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو اولاً گزارش کروں گا فوراً سے پیشتر یاد کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ یاد کر رہے ہیں 3 مرتبہ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کہہ لیں، یعنی جیسے آپ نے دعائے قنوت کی تکبیر لگائی اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ یہ کہا اور رکوع کر لیں، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بہن فرماتی ہیں کہ اگر کسی منتھ پورا مہینہ ہی بلیڈنگ ہوتی رہے، خون جاری رہے تو کیا کریں؟ کیا ہم سارا مہینہ ہی نماز پڑھتے رہیں؟ یہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حیض کی کوئی عادت مقرر ہے کہ نہیں، جیسے ہر مہینے 6 دن حیض آنا یا 7 دن حیض آنا۔ اگر تو ایسی عادت مقرر ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر 10 دن سے اوپر حیض چلا جاتا ہے تو ہم عادت پر لوٹاتے ہیں، گویا کہ 7 دن آپ کا حیض ہوگا، اس میں آپ نماز روزے سے بچیں گی اور باقی پورا مہینہ آپ کا پاک متصور ہوگا، یعنی گویا کہ یہ بیماری کا خون بنے گا اور اس میں آپ کو تازہ وضو کر کے نمازیں جاری رکھنا ہے۔ اگر اگلے مہینے بھی اسی طرح جاری رہے تو وہی اول 7 دن حیض اور پھر وہ باقی استحاضہ کہتے ہیں اس کو، بیماری کا خون، باقی استحاضہ ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہوتا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کسی بچی کو وہ بالغہ ہوئی اور بلیڈنگ رکی نہیں، پورا مہینہ جاری رہی، تو اول 10 دن حیض ہوتے ہیں اور باقی 20 دن استحاضہ، اسی طرح حساب کر کے چلیں جب تک کہ کوئی نارمل کنڈیشن میں خاتون دوبارہ نہ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ کہ بچے کو گھٹی دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس چیز سے دینی ہوگی یہ، اور فاسق اور فاجر سے بچے کو گھٹی دلوانا کیسا ہے؟ خاندانوں میں رواج ہوتا ہے نا کہ چچا دے گا یا دادا دے گا، تو اس طرح سے رواج ہوتا ہے، اس کا بتا دیجیے۔ یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ گھٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کو عربک میں تحنیک کہتے ہیں اور یہ سنت کریمہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اور اکثر سرکار تھوڑی سی کھجور لے کے اس کو چباتے تھے اور نرم کرنے کے بعد اس کو لے کے بچے کے تالو میں لگا دیتے تھے۔ اور اس کو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ بچے کے جو بزرگ ہو تہنیک بزرگی کرے گا. جیسے آپ نے آگے پوچھا کہ کیا فاسق فاجر بھی کر سکتا ہے, تایا پھپھا آگے بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیں لعاب دہن میں ایک اثر ہوتا ہے, یہ اچھی طرح یاد رکھیں. نیک آدمی کے لعاب دہن میں برکت ہوتی ہے, ایک اچھا اثر ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سنت سکھائی کہ سرکار کا لعاب دہن اقدس کھجور کے ساتھ بچے کے تالو تک پہنچتا تھا. پھر بچوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کوئی چیز لگتی ہے وہ زبان لگاتے ہیں اندر لے جائے تو پورے جسم میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا اثر مبارکہ سرائیت کر جاتا تھا اور بچوں کو برکت حاصل ہوتی تھی. لہذا جب مقصود حصول برکت ہے نہ کہ کسی رسم کی ادائیگی, تو پھر تہنیک کسی نیک پرہیزگار شخص سے ہونی چاہیے جو اچھے عالم دین ہوں, کوئی مفتی صاحب ہوں, کوئی پیر صاحب ہیں اور عالم دین بھی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, باکمال ہیں, ان کے ذریعے. نہ یہ کہ فاسق و فاجر آگے بڑھ کے کر لے. یاد رکھیں کہ نیک آدمی کے اچھے اثرات پہنچتے ہیں اور فاسق و فاجر کے برے اثرات پہنچتے ہیں. کسی بے نمازی, کسی گالی بکنے والے, چرس پینے والے, بیویوں پہ ظلم کرنے والے, فراڈ کرنے والے, حرام حلال کی تمیز بھلا کر اپنی زندگیاں گزارنے والے, اس سے تہنیک دلوائیں گے تو بچہ فراڈیا ہو سکتا ہے, آگے چل کے بے نمازی بنے, فراڈیا بنے, نافرمان بنے اور بہت سارے. اس لیے ان چاچے تائیوں کو کہیں کہ خدا کے واسطے بچے پہ رحم کریں, یہ کوئی رسم نہیں ہے. یہ تو سمجھ لیجئے بچے کے اندر ایک نورانیت اور ایک مطلب سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے سلسلے میں ایک چیز اتاری جا رہی ہے جو بچے کے اندر صلاحیت کر گئی تو انشاءاللہ اس کے لیے آئندہ زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گی. اس لیے ان کو پیار محبت سے روکیں. ایک بھائی نے پوچھا ہمارے علاقے کی عورتیں سر کے بال کاٹ کے جمع کرتی رہتی ہیں, جب برتن والے آتے ہیں انہیں بیچ کر برتن خرید لیتی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالوں کی بیع ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں بالکل جائز نہیں. یہ بیع واقع نہیں ہوگی, گناہگار ہوں گی. پھر عورت کے بال ستر میں داخل ہیں, اس پر غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے, یہی بہتر ہے. اور بہنیں اپنے بال بیچ رہی ہیں تو یہ بالکل شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. جس عورت نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اکیلا رحمان پکارنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے, عبد الرحمن ہی پکاریں. بعض نے تو لکھا ہے کہ اگر رحمان پکارا تو یہ سخت مکروہ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں رحمان کا لفظ جو ہے اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا, رحمان نہیں کہا گیا. اس لیے عبد الرحمن کے ساتھ ہی ذکر کریں. یاد رکھیں کہ جسم سے کوئی نجاست باہر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, جبکہ دودھ نجاست نہیں ہے, یہ پاک ہے. یہ اسی طرح جیسے تھوک پھینکیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ماں اگر فیڈ کرواتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں. ابھی رمضان بھی آگے آ رہا ہے, روزہ ٹوٹنے کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیں حالت روزہ میں بھی ماں اپنے بچے کو اگر دودھ پلا دے تو اس کا روزہ قائم رہے گا. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معجزے کے نام سے کتابیں پڑھتے ہیں اور بعض 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اس سے برکت ہوگی اور مشکلات وغیرہ حل ہو جائیں گی, تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی کتابچے لکھے گئے ہیں اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی صاحب علم شخص نے نہیں لکھے ہیں, بلکہ اس کے لکھنے والے کا نام تک نہیں معلوم, مجہول شخص نے لکھے ہیں. اور ہمارے مطالعے کے مطابق جس کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے اس نے ویسے تو خاندان رسالت کی عزت اور عظمت بڑھانے کی کوشش کی ہے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر عالم کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو وہ اچھے قصد و ارادے سے بھی کام کرے تو بسا اوقات الٹا ہی کام کر دیتا ہے, جس کو یوں کہا جائے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے, ایسا ہو جاتا ہے. تو اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لکھا ہے کہ معجزہ, پہلی بات یہ کہ معجزہ صرف نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے, غیر نبی سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ایک سب سے بڑی جہالت تو اس میں یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جا بجا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل منافی چیزیں ہیں, جس کو پڑھ کر یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری بے ادبیاں نادانستہ یا دانستہ طور پہ کسی نے لکھ دی ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی کتابچے جن کے لکھنے والے کا پتہ نہیں اور علمی لحاظ سے اونچ نیچ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ عقیدت کے اندر ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں جو خود عقیدت کے خلاف ہوتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ترک کیا جائے اور قرآن عظیم پڑھا جائے. قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو مشکلات کا حل چاہیے, آپ کو برکت چاہیے, آپ گھر میں قرآن مجید پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں. تو اس قسم کے کتابچوں کو ہرگز نہ پڑھا جائے. ان میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل خلاف باتیں ہیں. تو
تو ان کو ترک کیا جائے۔